بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا کتاب الدیات میں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہم یعنی مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستان محترم، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مختصر فرمان اپنے اندر کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر وہ جان لے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس امت سے خارج قرار دیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے جو ہمیں سمجھائی ہے کہ اگر ہم ہتھیار اٹھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہراساں کرتے ہیں، اسے خوف زدہ کرتے ہیں اور کسی بھی طرح اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہمیں اسلام سے خارج کر دے گا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور احساسات اس امت کے مسلمانوں کے لیے اور حضور کے امتیوں کے لیے کس قدر قابل رشک ہیں، قابل غور ہیں اور کس قدر گہرے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برداشت نہیں فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی پر کوئی دوسرا کلمہ گو ہتھیار اٹھائے اور ہتھیار اٹھا کر اسے پریشان کرے، اس کو ہراساں کرے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی بات بھی پسند نہیں فرماتے، اپنے امتی کی اتنی سی تکلیف آپ کو گوارا نہیں، تو پھر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو اگر عملاً کوئی اذیت پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف پہنچے گی۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج اگر ہم حضور کے کسی امتی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ در حقیقت ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے لیے امن والا بن جانا چاہیے، سلامتی والا بن جانا چاہیے، بہتری اور بلائی چاہنے والا بن جانا چاہیے۔ یہی دین اسلام کی اصل روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔